الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنة، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاکم۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے کتاب البیوع باب شروط البیع وما نهی عنہ کی شرح کا احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں منع کیا گیا ہے خاص طور سے کہ انسان جو سامان خریدتا ہے، جس شخص سے اگر کوئی سامان خریدتا ہے تو اس سامان کو جس جگہ پہ خریدا گیا ہے وہاں پر بیچنا جائز نہیں ہے، اس کے متعلق یہ روایت ہے، اور اس حدیث کا یہ خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ابتعت زیتا فی السوق، کہ میں نے سوق خریدا، سوق میں یعنی بازار میں انہوں نے زیت تیل خریدا۔ کہتے ہیں فلما استوجبتہ، تو کہتے ہیں کہ جب استوجبتہ یعنی جب عقد مکمل ہو گیا، لقینی رجل فاعطانی بہ ربحا حسنا، تو مجھے ایک آدمی ملا جس نے اس کے بدلے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، یعنی اس سے ان کو فائدہ ہوا۔ فاردت ان اضرب علی ید الرجل، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ پر ماروں۔ کہہ رہے ہیں فاخذ رجل من خلفی بذراعی، تو اچانک کسی شخص نے پیچھے سے میرے بازو کو پکڑا۔ فالتفت، تو میں پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقال، اور انہوں نے کہا: لا تبع حیث ابتعتہ حتی تحوزہ الی رحلک، کہ انہوں نے کہا کہ تم جہاں پہ جو چیز خریدتے ہو اس کو وہیں پر نہ بیچو، بلکہ اس کو اپنے رحل تک پہنچاؤ، پہلے اپنے رحل کو لے جاؤ۔ رحل کی توضیح انشاءاللہ کروں گا، یعنی جس جگہ آپ کی دکان ہے تو اپنے دکان کے پاس لے کر کے جاؤ، یا پھر آپ اپنے کا گھر ہے تو اپنے گھر کے پاس لے کے چلے جاؤ، یا آپ کے پاس گودام ہے تو گودام تک لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ رحل کا مفہوم ہے، انشاءاللہ بھی بعد میں اور واضح کریں گے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى أن تُباع السلع حيث تُبتاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جہاں سامان خریدا جائے وہیں پر سامان کو بیچا جائے، اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ يحوز التجار الى رحالهم، یہاں تک کہ تجار تاجر لوگ سامان کو اپنے رحال میں، اپنے گودام میں، اپنے دکان میں، اپنے گھر میں وہ اس کو اکٹھا کر لیں۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم رحمۃ اللہ علیہما نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں اس حدیث کا جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بنیادی طور پر مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ انسان جس جگہ پر سامان خریدتا ہے وہیں پر وہ سامان بیچے، اس سے منع کیا ہے۔ یہی اس حدیث کا جو مرکزی عنوان ہے، مفہوم ہے، آپ جو چاہیں وہ کہہ لیں۔ اور اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے رحل، کہ رحل کیا ہے؟ رحل کے بارے میں کہتے ہیں جو ماہرین ہیں، شراح ہیں، وہ کہتے ہیں رحل الانسان مسکنہ وما یستصحبہ من اثاث و متاع، کہ انسان کا گھر مسکن جہاں وہ رہتا ہے، وما یستصحبہ من اثاث و متاع، اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہوتا ہے جو گھر سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، مثلا گھر میں آنگن ہوتا ہے، یا پیچھے کی طرف زمینیں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا اور بھی گھر سے جو جڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو رحل کہا جاتا ہے۔
تو یہاں جو تجار کا رحل کیا ہے؟ تجار کی رحل اس کا دکان ہوتا ہے، تجار کا رحل اس کا گھر ہوتا ہے، تجار کا رحل اس کا گودام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع کیا ہے کہ انسان جہاں پر سامان خریدتا ہے وہیں پر سامان نہ بیچے، وہیں پر سامان نہ بیچے۔ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان جہاں پر سامان خریدتا ہے اگر وہیں پر بیچے گا تو یہ چیزیں جس سے اس نے سامان کو خریدا اس کے دل میں بغض اور حقد، کینہ پیدا کریں گی، کینہ پیدا کریں گی۔ کہتے ہیں ووجہ ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نہا عن بیع السلع فی مکان ابتاع لئلا یربح المشتری وحینئذ یکون فی قلب البائع شیء من الحقد والبغضاء۔ اس لیے کہ انسان اگر وہیں پر بیچے گا تو ظاہر ہے جب وہ اس کو فائدہ ملے گا تو وہ اس فائدے کے نتیجے میں جس سے اس نے سامان خریدا ہے اس کے دل میں بغض اور حقد پیدا ہوگا، بغض اور کینہ پیدا ہوگا، اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مرکزی مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر وہ بیع، ہر وہ خرید و فروخت، ہر وہ لین دین جس سے مسلمانوں کے دلوں میں یا آپ کے مسلم بھائی کے دل میں نفرت پیدا ہو، بغض پیدا ہو یا اختلاف کا ذریعہ بنے، وہ بیع حرام ہے، وہ بیع حرام ہے۔ یہ قاعدہ اس حدیث سے مستفاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہر وہ بیع جو، ہر وہ خرید و فروخت، ہر وہ کانٹریکٹ جس سے کسی کے دل میں بغض پیدا ہو، حرص پیدا ہو، یا اختلاف اور شقاق کی بنیاد بنے، یا تنازع یعنی جھگڑے کی بنیاد بنے، وہ بیع اصلاً کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے متعلق چند باتیں تھیں جو بہت ہی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی جو نیکیوں کو قبول فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔